بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صفت غسل یہ باب ہے غسل کی صفت کے بیان میں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت، جب حضور علیہ السلام جنابت کا غسل کرتے، یبدأ پس شروع کرتے فیغسل یدیہ پس دھوتے اپنے ہاتھوں کو، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالتے اپنے بائیں ہاتھ پر، فیغسل فرجہ پھر استنجا کرتے، ثم یتوضأ پھر وضو کرتے وضوءہ للصلاۃ اپنے نماز کے لیے وضو جیسا، ثم یأخذ الماء پھر پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر پس داخل کرتے اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں، حتی اذا رأى ان قد استبرأ حتیٰ کہ جب دیکھتے کہ تحقیق فارغ ہو گئے، حفن علی رأسہ ثلاث حفنات تو چلو ڈالتے اپنے سر پر 3 چلو، ثم افاض علی سائر جسدہ پھر بہاتے پانی اپنے بقیہ جسم پر، ثم غسل رجلیہ پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھوتے تھے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اس میں ایک جملہ آیا ہے کہ آپ ایسا وضو کرتے، غسل کرنے سے پہلے آپ نماز جیسا وضو کرتے تھے۔ تو اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنابت کے بعد بندہ اگر فوراً غسل کرے تو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جسم گرم ہوتا ہے تو ایک دم سے ٹھنڈا ہو جائے گا، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے پہلے وضو کر لینا چاہیے تاکہ اعضاء کچھ ٹھنڈے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں ہے ثم غسل رجلہ، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پاؤں بھی دھو لیتے تھے، اور یہاں پر آتا ہے کہ آپ نے وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں اس وقت دھوئے جب پورا غسل مکمل ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تطبیق اس طرح ہے کہ اگر پانی غسل کا جمع ہو جاتا ہو تو پھر تو وضو کر لینا چاہیے اور پاؤں نہیں دھونے چاہیے، پاؤں پھر غسل سے فارغ ہونے کے بعد علیحدہ جگہ پر دھونے چاہیے، اور اگر غسل کا پانی وہاں پہ جمع نہیں ہوتا تو پھر اس وقت جب وضو کرے تو اپنے پاؤں کو بھی دھو لے۔ وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت فرماتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی، فسترتہ بثوب پس میں نے آپ کو چھپایا ایک کپڑے کے ساتھ، پردہ کیا ایک کپڑے کے ساتھ، وصب علی یدیہ اور آپ علیہ السلام نے ڈالا پانی اپنے ہاتھوں پر، فغسلہما پھر ان کو دھو لیا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ پھر دھویا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، پھر ڈالا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی اپنے بائیں ہاتھ پر، فغسل فرجہ پس استنجا کیا، فضرب بیدہ الارض پس مارا اپنے ہاتھ کو زمین پر، فمسحہا پس اس کو رگڑا، ثم غسلہا پھر اس کو دھویا، فمزمز پس کلی کی، واستنشق اور ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ اور اپنے چہرے کو دھویا، وذراعیہ اور اپنے کوہنیوں کو بازوؤں کو دھویا، ثم صب علی راسہ پھر پانی ڈالا اپنے سر پر، وافاض علی جسدہ اور بہایا اپنے پانی پر، ثم تنحى پھر علیحدہ ہوئے اس جگہ سے، فغسل قدمیہ پس اپنے پاؤں کو دھویا، فناولتہ ثوبا پس میں نے آپ کو کپڑا دیا، فلم یأخذہ پس آپ نے وہ کپڑا نہیں لیا، فانطلقا پس چلے، وہو ینفض یدیہ حالانکہ وہ جھاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں کو۔ تو اس میں آخر میں ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو جسم خشک کرنے کے لیے کپڑا دیا لیکن آپ علیہ السلام نے وہ کپڑا نہیں لیا۔ تو اسی بنا پر جو ہیں وہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غسل کے بعد جسم کو کپڑے سے خشک کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ باقی اس حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا حضرت میمونہ سے نہیں لیا جسم کو خشک کرنے کے لیے، یا تو اس وجہ سے تھا کہ تاکہ ٹھنڈک برقرار رہے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ کپڑا ذرا ٹھیک نہیں تھا، پوری طرح صاف نہیں تھا، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ نے کپڑا دیا جسم خشک کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ وہ کپڑا استعمال نہیں کرتے تھے، عادت مبارکہ کپڑا استعمال کرنے کی تھی، تبھی تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا دیا تاکہ جسم کو خشک کریں۔
بعض حضرات فرماتے ہیں غسل کرنے کے بعد جسم کو کپڑے سے خشک کرنا مکروہ ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کوئی مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ باقی اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے وہ کپڑا جسم کو خشک کرنے کے لیے نہیں لیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ٹھنڈک برقرار رکھنا چاہتے تھے، یا پھر وہ کپڑا ذرا ٹھیک نہیں تھا۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا دیا، اس کا مطلب ہے عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ وہ کپڑا استعمال نہیں کرتے تھے جسم کو خشک کرنے کے لیے، عادت بلکہ یہ تھی کہ وہ کپڑا لیتے تھے، اسی وجہ سے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا دینے کی کوشش کی۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ، میں ایسی عورت ہوں، اشد ظفر رأسی، باندھتی ہوں اپنے سر کی مینڈیوں کو، افانقضہ لغسل الجنابۃ، کیا میں اس کو کھولوں غسل جنابت کے لیے؟ فقالا، تو فرمایا نہیں، انما یکفی، کہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہیں کافی ہے، ان تحسی علی رأسک ثلاث حسیات، کہ چلو ڈالو اپنے سر پر 3 چلو، ثم تفیضین علیک الماء، پھر بہاؤ گی اپنے اوپر پانی، فتطہرین، پھر پاک ہو جاؤ گی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، ان کو فرمایا، وکانت حائزا، حالانکہ وہ حائزہ تھی، انقضی شعرک، کھول دو اپنے بالوں کو، واغتسلی، اور غسل کرو۔ وعن عبید بن عمیر قال، فرماتے ہیں بلغ عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یأمر النساء، حکم کرتے تھے عورتوں کو، اذا اغتسلنا، جب وہ غسل کریں، ان ینقضن رؤوسہن، کہ کھولیں اپنے سروں کو۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، یا عجبا لابن عمر، آئے تعجب، کیا تعجب ہے، ہائے تعجب ابن عمر کے لیے، اس ابن عمر کے لیے، یأمر النساء، حکم کرتا ہے عورتوں کو، اذا اغتسلنا، جب غسل کریں، ان ینقضن رؤوسہن، کہ کھولیں اپنے سروں کو۔ افلا یأمرہن، کیا وہ ان کو یہ حکم نہیں کرتے، ان یحلقن رؤوسہن، کہ وہ منڈوائیں اپنا سر۔ لقد کنت اغتسل، البتہ تحقیق میں غسل کرتی تھی، انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، غسل کرتی تھی میں اور حضور علیہ السلام ایک برتن سے، ولا ازید، اور میں زیادہ نہیں کرتی تھی، علی ان افرغ علی رأسی ثلاث افراغات، کہ ڈالوں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی۔ تو احناف فرماتے ہیں کہ عورت کی اگر مینڈیاں ہوں اور غسل جنابت کے وقت وہ پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچا سکتی ہو تو مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مرد کے اس طرح کے بال ہوں تو اس کا کھولنا ضروری ہے، جبکہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ مرد کی بھی اگر مینڈیاں ہوں تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ بالوں کو نہ کھولے۔ ان حضرات کی دلیل قیاس ہے، وہ عورت پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح عورت کی مینڈیاں ہوں تو کھولنا ضروری نہیں، مرد کی مینڈیاں ہوں تو اس کو بھی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں صرف عورت کا تذکرہ ہے کہ وہ نہ کھولے، مرد کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عورت کی مینڈیاں ہوں اور پانی بالوں کی جڑوں کو تر کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے غسل جنابت کے لیے، جبکہ مرد کی اگر ایسی حالت ہو اس کی مینڈیاں ہوں تو اس کے لیے کھولنا بہرحال ضروری ہے، جبکہ دیگر ائمہ بعض فرماتے ہیں کہ مرد کی بھی اگر مینڈیاں ہوں تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، وہ نہ کھولے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ ان کی دلیل قیاس ہے کہ وہ عورت پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح عورت کی مینڈیاں ہوں تو کھولنا ضروری نہیں، مرد کی مینڈیاں ہوں تو اس کا بھی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں تذکرہ صرف عورت کا ہے، لہذا مرد کو عورت پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، حضور علیہ السلام وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد، غسل ہو جائے تو وضو بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غسل سے حد سے اکبر سے طہارت ہوتی ہے اور وضو سے حد سے اصغر سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ جب حد سے اکبر سے طہارت حاصل ہو جائے تو پھر حد سے اکبر اصغر سے تو بطریق اولیٰ طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ نیز غسل اعلیٰ ہے، وضو ادنا ہے، اور اعلیٰ جب حاصل ہو جائے تو ادنا خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان غسل کر لے تو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غسل سے حد سے اصغر
حد سے اکبر زائل ہوتا ہے اور وضو سے حد سے اصغر زائل ہوتا ہے۔ حد سے اکبر جب زائل ہو جائے تو حد سے اصغر بطریق اولا زائل ہو جائے گا۔ نیز غسل اعلیٰ ہے، وضو ادنا ہے، اور اعلیٰ سے ادنا خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف، حضور علیہ السلام پھرتے تھے علی نسائہ اپنی ازواج مطہرات پر، بغسل واحد ایک غسل کے ساتھ۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی نسائہ فی لیلۃ، پھرے اپنے ازواج مطہرات پر ایک رات میں، فاغتسل عند کل امرأۃ منہن غسلا، پس غسل کیا ان میں سے ہر عورت کے پاس ایک غسل۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، لو اغتسلت غسلا واحدا، اگر آپ غسل کر لیتے ایک غسل، فقال ھذا اطہر واطیب، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ تو ہر جمعہ کے بعد غسل کرنا بھی ٹھیک ہے اور ہر جمعہ کے بعد غسل نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اکٹھے آخر میں غسل کر لے اگر کئی بیویاں ہوں تو۔ اگر ہر اکٹھے بعد میں غسل کر لے تو پھر یہ جائز ہے، لیکن اگر ہر جمعہ کے بعد غسل کرتا ہے تو پھر یہ زیادہ اطہر، یہ زیادہ پاکیزگی اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں صورتیں منقول ہیں۔